کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا۔ بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں احکام شریعت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختلف شعراء بھی ہوتے ہیں، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی ہوتی ہیں، اور اسپیشلی نعت خواں بھی ہوتے ہیں، جن سے ہم نعتیں سنتے بھی ہیں اور نعت سے متعلق ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان کی زندگی سے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ انہی نعت خوانوں کی کیٹیگری میں، شخصیات میں ایک بہترین ابھرتا ہوا نام جو کہ عرصہ دراز سے بارگاہ رسالت میں اپنے انداز میں، مخصوص انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے ناظرین کہ انہیں ہم مختلف محافل میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیں ہر مقام پر ایک اچھی شخصیت نظر آتے ہیں۔ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ وہ چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، ہمیں وہ ہر جگہ پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ اکثر اوقات دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ جناب جو ہیں ایک ہفتے میں کتنے چینلز پہ جاتے ہوں گے۔ اسپیشلی اگر میں رمضان کی بات کروں تو رمضان شریف میں یقیناً ہر جگہ پر اسلامک ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی شہر کے اندر کچھ نعت خواں ایسے ہیں جو مختلف ٹی وی چینلز اسکرین پر نمایاں نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میری مراد ایک بہت ہی پیارے، بہت ہی حسین باپ کی شخصیت، ان کے والد محترم کی کیا بات کریں ہم، وہ ماشاءاللہ اللہ نے انہیں ایک بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا نام ہے ان کا، ان کی تربیت کا اثر ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے اندر یقین مانیے ککھ نہیں، ہم زیرو ہیں، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے پیرنٹس کی تربیت اگر اچھی ہو تو یقیناً ہم نکھر جاتے ہیں، یہ سب ہمارے والد محترم کی تربیت کا اثر ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، تو جو شخصیت ابھی ہمارے درمیان موجود ہے یہ بھی ان کے ان کی شخصیت اپنی جگہ ہے، بالکل ہے اور ہوگی، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ شفقت ہے، وہ تربیت ہے۔ والد محترم اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، وہ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، ان سے بھی ہم نے بات چیت کی ہے، ہم نے یہ سعادت حاصل کی ہے۔ آج جو تشریف فرما ہے ان کے چھوٹے صاحبزادے، بہت ہی پیارے نعت خواں، بارگاہ رسالت میں جوشیلے انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد محترم جناب رانا عبدالباسط سہروردی صاحب، عبدالباسط رانا سہروردی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، آپ خیریت سے؟ ٹھیک، اللہ کا بڑا احسان ہے، کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اسکرین پر تو آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر جگہ آپ ہی ہمیں نظر آتے ہیں، اور دل سے خوشی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے دعا ہمیشہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اسی جذبے کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں جی یہ اور رہے۔ اور بہت شکریہ، اور آپ نے جو عزت افزائی کی ہے، جس طریقے سے تعارف پیش کیا ہے، میں اس قابل نہیں، یقیناً میرے والد صاحب کا میں یہ سمجھتا ہوں یہ رول ہے جو آج میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کی بھی کاوش اور محنت کو قبول فرمائے، اور جو انہوں نے سیکھا اپنے مرشد سے، مجدد نعت حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آج ان کا یہ ثمر ہے جو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے، والد محترم کا ہی سارا کمال ہوا کرتا ہے۔ وہی بات ہے نا کہ تربیت اچھی ہو، تو کیا یہ بچپن سے ہی آپ کو تربیت کی ہوتی رہی ہے؟ میں بیشتر جگہوں پہ بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں میں پیدائشی نعت خواں ہوں الحمدللہ، کیونکہ ہم نے ذکر ہی یہ سنا۔ پھر ہم اسکول جاتے، چھوٹے تھے تو اسکول جاتے وقت بھی ہمارے والد صاحب جیسے تلاوت لگ جاتی ہے، نعت لگتی تو ہمارے گھر میں بالکل نعت لگتی تھی، تو نعتیں سن کے جایا کرتے تھے والد صاحب۔ پھر ظاہر سی بات ہے ان محافلوں کا رخ ہونے لگا، ان کے ساتھ جانے لگے، پہلے دیکھنے لگے، پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ پڑھنے لگے۔ بہت طویل عرصہ ہے جو ہم پھر آہستہ آہستہ آج اس آپ کی گفتگو کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو گفتگو کے درمیان ہی کوئی سوال نکل آتا ہے، تو آپ کی گفتگو میں ایک سوال میرے ذہن میں آگے میں چاہوں گا کرتا گزروں، اس کا جواب بھی لے لوں، کیونکہ آپ بھی دور حاضر کے نعت خواں ہیں۔ محافل کی آپ نے بات کی، اگر میں یہ بات کروں پہلے کی محافل آج سے 25 سال پیچھے اگر ہم چلے جاتے ہیں، 20 سال پیچھے چلے، یقیناً تب آپ بھی چھوٹے تھے، میں بھی چھوٹا تھا، والد کا ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے ہم جایا کرتے تھے محفل میں، تب اور اب میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ فرق ہے، ہر دور کا فرق ہے، ہر دور اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی جیسے سے آتی رہتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نعت خوانی کا جو تعلق ہے وہ حضور کے ذکر سے ہے،
حضور کے ذکر سے حضور کا ذکر کرتے ہیں، اس کا روشناس ہوتی ہے. لیکن پچھلی بار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے، مثال کے طور پہ آپ بات کر رہے ہیں اعظم چشتی صاحب کی، عبدالستار نئی صاحب کی، محمد علی ظہوری صاحب کی، یہ وہ ہمارے نعت خواں تھے جو اللہ رب العزت نے ان کو بے پایا کرم سے اور اپنے فضل سے نوازا. انہوں نے نعت خوانی میں وہ چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تحریک قائم کی ہے، جس طریقے سے لوگوں کے لیے قائم کی، بالکل لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر کیا ہے. اور ان کا اچھا وہ جو پڑھتے ہیں نا تو روحانیت پیدا ہوتی ہے. ایسا ہی لیکن تو ظاہر سی بات ہے 2005 کے بعد اگر آپ دیکھا جائے تو وہ رخ کچھ اور چینج ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً تھوڑا سا یہ ہے کہ آیا اپ گریڈ ہوا، معاملہ ہوا، لیکن اس کو بھی سنبھالا گیا. آج ماشاءاللہ نعت خوانی بڑے بڑے پیمانوں پر ہوتی ہے. لوگ نعت خوانی کے ذریعے یقین کریں دین کے قریب آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں حضور کے قریب آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا عمل ہے. نعت خوانیاں کروانا چاہیے، ہر گلی کوچے میں یہ محفلیں ہونی چاہیے، سرکار کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا عشق بیدار. اچھا، میں محفلوں کی جیسے کہ آپ نے بات کی، تو آپ لوگ، آپ کی جو تحریک ہے، میں اس پر بھی بات کروں گا. آپ لوگوں کا جو ادارہ ہے جس پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے جس پر کام کریں، یقیناً وہ فاؤنڈیشن کوئی دنیاوی معاملات چلانے کے لیے تو نہیں ہے. بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے، یا جو نعتیں پڑھتے ہیں ان کو پروٹوکول دینے کے حوالے سے، یہی ساری باتیں. تو اس پر ہم بات کریں گے. میں جاننا چاہوں گا، سالانہ محفل ہوتی ہے آپ کے یہاں اور ہر سال ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے نا زور شور، اور کہتے ہیں کہ پبلسٹی، اگر ہم انگلش میں پبلسٹی اس کی اچھی خاصی ہو جاتی ہے، اور 2 ڈھائی 3 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ ہونے جا رہی ہے محفل، اس طرح ہوگی، یہ ہوگا. اور اس میں ماشاءاللہ سے علماء اکرام کی کثیر تعداد ہوتی ہے، مفتی صاحبان کی کثیر تعداد ہوتی ہے، پیران عظام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور کراچی بھر کے تقریباً اچھے پڑھتے ہیں، سب تقریباً نعت خواں کراچی بھر کے ہوتے ہیں. تو یہ پہلے تو میں جاننا چاہوں گا محفل منعقد کرنے کا مقصد، پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہماری جو محفل ہونے جا رہی ہے اس کا بھی اناؤنسمنٹ کر دیجیے، اور کیا معاملات ہیں، کیوں یہ محفل سجائی جا رہی ہے، بتائیے نا. سرکار کا ذکر، یہ ہمارے پیر و مرشد علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا بویا ہوا بیج ہے جناب. آج ہمارے والد صاحب کو 33 سال ہو گئے اس محفل کو کرواتے ہوئے. الحمدللہ والد صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ محفل کو آج 33 سال ہو گئے. 33ویں محفل ہے جو 21 اپریل بروز منگل بعد نماز عشاء مارٹن کوارٹر جامع بغدادی مسجد کے جو متصل جو روڈ ہے اس پر یہ محفل الحمدللہ. اچھا رانا بھائی، معذرت کے ساتھ، یہ 21 اپریل کی آپ نے بات کی، میرے خیال سے انگریزی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت ہے. ہم جشن منا رہے ہیں الحمدللہ، ہم الحمدللہ جشن منا رہے ہیں. یہ تو پھر میلاد کا جشن آپ نے ابھی سے شروع کر دیا. ہم تو سنی ہر وقت میلاد کرتے ہیں نا، ہمارے تو نصیب میں الحمدللہ، لیکن اجتماعی طور پر آپ نے بھی شروع کر دیا الحمدللہ. یہ تحریک الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور ہم جشن منا رہے ہیں. اور اہل محبت جو حضور سے، میں کسی تفرقے والی کی بات نہیں کروں گا، طبقے کی بات نہیں کروں گا، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ اس محفل میں تشریف لائے. بس کیا بات ہے. میں یہ آپ سے درخواست ادا جو حضور سے، حضور کی ادا سے، حضور کی نعت سے، نعت خواں سے نہیں، نعت سے، یہ بات وہ اس محفل میں تشریف لائے. یقین کریں ہمارے والد محترم عبدالحمید رانا سہروردی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تاج قائم رکھے ہم پہ. آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان کی وجہ سے بیٹھے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، انہوں نے بہت محنت کی ہے نعت خوانی میں. لوگ اب کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ وائرل ہو جاتے ہیں. پھر عام ان کی وہ دور بنانے والوں میں وہ دور تھا جب صرف ریڈیو ہوا کرتا تھا. ریڈیو پہ کچھ تو نظر بھی نہیں آیا کرتا تھا، یا پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. اب مجھے آپ یہ بتائیں، اور پی ٹی وی پہ بھی کم لوگوں کی رسائی تھی. کتنی محنت سے میرے والد محترم عبدالحمید رانا سہروردی صاحب نے محنت کی اور مقام بنایا. اور محفل نعت دیکھیں، نعت خواں صرف تو نعت پڑھتا ہے، میرے والد صاحب نے نعت خوانی سجائی بھی ہے اور منائی بھی ہے، اور نعت خواں تیار بھی کی ہے آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اچھا، یہ جو محفل ہے یہ 33 سال پہلے آپ لوگوں نے اس کا آغاز کے والد محترم نے کیا، تو وقت کے ساتھ اس کے اندر خوبصورتی، نو ڈاؤٹ حضور کی نعت ہے، نعت خوانی ہے، خوبصورتی تو ہوتی ہے. اب اس مرتبہ کون سی شخصیات میں چاہوں گا کچھ دیکھیں، ہر دور کا جو بہترین نعت خواں سب بہترین ہے پڑھنے والے، لیکن جو ظاہر سی بات ہے عوام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو دور حاضر میں جس کے کلام مقبول ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں آسانی سے میسر ہو جائے. تو پنجاب کے جو نعت خواں ہیں وہ کراچی میں آپ کو میں سب کو پتہ ہے کہ بہت کم آیا کرتے ہیں. تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی مصروفیت، ان کے معاملات. تو الحمدللہ دور حاضر کا میں یہ کہوں تو کم نہیں، سب سے بڑا نعت خواں میرا بھائی الحاج قاری شاہد محمود صاحب سے ہم نے درخواست کی
کہ آپ آئیں اس محفل میں اور چاشان لگائیں، کیونکہ کراچی کی عوام آپ کو سننے کے لیے بیدار ہے. آپ کے جو کلام ہیں ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، جو آپ کی ماں کی شان جو آپ نے پڑھی، پھر جو ابھی آج اس دور کا منم غلام ہے حضرت شاہ نجف، یہ سب لوگ آپ کا سننا چاہتے ہیں. اور قاری شاہد محمود صاحب اس محفل کے یقین کریں آپ نے کمال نہیں کر دیا، ابھی محفل ہونے میں دن ہے، آپ نے بھی ان کو کلام کی فرمائشیں میں نے نہیں کی. آپ یقین کریں ہماری آپ کو بتاؤں انجمن ہے، انجمن کا نام ہے عبد الباسط رانا سہروردی نعت ایسوسی ایشن پاکستان. یہ الحمدللہ کراچی، سندھ، پنجاب، پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. سب کی فرمائشیں ان کے ساتھ. یہ تو انجمن والے الگ ہیں، اب پبلک کی کیا ڈیمانڈ ہوگی اللہ جانے. ہاں یہ بات بھی اس وقت تو، اور بہت مزہ آنے والا ہے. حضور کا میلاد اور ایسا سجے گا گج بج کا، اور پھر کیا شان ہوگی. سبحان اللہ. جو آئے گا، جو من کی مراد لے کر آئے گا، میں خدا کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں، اس محفل میں آئے کوئی بھی من کی مراد ہوگی پوری ہوگی. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سرکار کی محفل ہے، محفل نعت ہے، پھر پلس نعت خوانی کے ساتھ ساتھ علماء اکرام کا فیضان ہے. اس اسٹیج پر صرف نعت خواہ نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لانڈی کرنگی، لالو کھیت نازم آباد کے. جی میں جاننا چاہوں گا رحمۃ اللہ علیہ کی جو گدی نشین ہے پیر فیاض الحسن قادری منتظر العالی، وہ اس پہ خطاب بھی فرمائیں گے اور روحانی دعا بھی فرمائیں گے. کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنا بڑا ان کا فیضان ہے کہ حق بہو رحمۃ اللہ علیہ کا. بے شک اللہ اکبر. تو یقیناً وہ جب آئیں گے اور جب وہ دعا فرمائیں گے، حضور کی آمد کا دن ہوگا، کیا وہ. اور مجھ ناچیز کو یہ سعادت حاصل ہے، کئی مرتبہ ان کی دست بوسی الحمدللہ، اور وہ بڑی پیاری شخصیت ہے اور یقیناً روحانی شخصیت ہے. ان کا فیضان صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی زیادہ تر ان کے چاہنے پاکستان میں تو نہیں ہے، پاکستان سے باہر بھی ہے. یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہوا کرتی ہیں. بیٹھے یہاں ہیں سرزمین پاکستان میں، لیکن پوری دنیا میں ان کا فیضان ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا ہے نازل. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. نسبت اگر نہ ہو تو ہم ککھ بھی نہیں ہے، نسبت اگر مل جائے تو یقین جانیے ہم ہیرا بن جاتے ہیں، ہم سونا بن جاتے ہیں، اور یقیناً ہم اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ غرور نہیں ہے، ہاں اس پر اگر غرور بھی کریں تو یہ فخر والا غرور جچتا بھی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی نسبت میں شامل ہیں. انہی نسبتی لوگوں میں اس وقت ہمارے درمیان بہت ہی پیاری شخصیت، علمی شخصیت. یقیناً ناظرین، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء اکرام ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، سروں پر ان کے تاج سجا ہوتا ہے. تو یقیناً اللہ رب العزت نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے، دنیا میں بھی ان کا بلند مقام، کل قیامت میں بھی بلند مقام. اگر آپ نے تربیت حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو نکھارنا ہے تو علماء کی محفل میں بیٹھنا ہوگا. تو ہماری محفل کا حسن ہے کہ ہمارے ساتھ مفتی صاحبان موجود ہوتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے بہت پیاری شخصیت، علمی شخصیت، محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی حامد کاغانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کا آغاز بھی کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کافی دنوں بعد آپ کا دیدار ہو رہا ہے. جی الحمدللہ. اور شکر الحمدللہ کہ آپ تشریف لے آئیں. اور آج کا ہمارا موضوع عشق مصطفیٰ ہے. عشق مصطفیٰ پر ہم بات کر رہے ہیں، جیسے کہ رانا عبد الباسط سہروردی صاحب نے بھی خوبصورت انداز میں عشق مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ان کے ہاں محفل نعت بھی ہے، آپ کو بھی انویٹیشن پیش کیے جاتے ہیں، آپ بھی تشریف لائیں. تو کیونکہ وہاں بھی نعت ہی کی بات ہے، عشق مصطفیٰ کی بات ہے، علماء کا دیدار بھی ہے، اور ہم تو ابھی بھی علماء کا ہی دیدار کر رہے ہیں الحمدللہ. تو مفتی صاحب، عشق مصطفیٰ کی اگر ہم بات کریں تو بتائیے نا، قرآن کیا بات کرتا ہے، قرآن کیا فرماتا ہے عشق سے ریلیٹڈ جس کا تعلق حضور اکرم سے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع آپ نے رکھا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ہم لوگوں کے لیے تو یہ موضوع ایسا ہے جو ہمیں ہمارے دلوں کو بھی اجاگر کرتا ہے، ہمارے دلوں کو بھی روشن کرتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کی اگر بات کریں نا تو عشق مصطفیٰ یہ ہماری زندگی کی جو حیات ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے. کیا بات ہے. بے شک مسلمان جو ہے نا، اس کا جو دو چیزیں ہیں اسلام کے اندر، ایک توحید ہے اور دوسرا عشق ہے. ایک اللہ کو ماننا ہے اور اس کے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام. اور جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب سے کیسا عشق کیا. جو عشق اللہ نے کیا ہے نا، جو محبت اللہ نے اپنے حبیب سے کی ہے، کہ پوری کائنات کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پیدا فرمایا. بے شک یہ پوری کائنات کا جو مظہر ہے، جو منبع ہے، جو ہم جو اتنے رنگ اور روپ دیکھتے ہیں، کائنات کی اتنی وسعت دیکھتے ہیں. ہماری دنیا تو ایک چھوٹا سا ایک نقطہ ہے،
اگر ہم کائنات کی وسعتوں میں جائیں، اتنی بڑی کائنات کو بنایا کس کے لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا ہے، تو اس سے بڑی اور محبت کیا ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود تھا، اور فرمایا کہ میں نے آپ کے نور سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ پہلا جو نور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے جو خلق اول ظاہر جو فرمایا وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ پوری دنیا و کائنات کا ایک ایک ذرہ، یعنی کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ اگر ایٹم بھی اگر ہم اس کو مانتے ہیں، ویسے اس سے بھی چھوٹے آ گئے ہیں، اگر ہم اس کو مانتے ہیں، وہ بھی حضور کے احسان مند ہے، وہ کہ اس کا وجود جو اس کا جو سبب وجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ، کہ اگر وہ مارج وجود میں آیا، یعنی کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور کا احسان مند ہے، تو اسی لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے حبیب سے وہ محبت کریں جس کا اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے۔ اور اس کی محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی محبت کیسے ہوگی؟ اللہ کے حبیب سے محبت کیسے ہوگی؟ کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ان کے طریقے پر عمل کیا، ان کے عفو درگزر، ان کے احسان، ان کا صبر، ان کا شکر، اور ان کی رب سے جو محبت تھی کہ پوری رات رب کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے اس کو راضی کرنے کے لیے، یہاں تک کہ آپ کی ازواج مطہرات رو پڑتی تھی۔ کیا آپ کو اللہ نے اپنا پسندیدہ بندوں میں شامل نہیں کیا جو آپ اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مختصر میں نے آپ کو جھلک دے گی۔ تو عشق مصطفیٰ اگر دیکھیں تو میرے رب نے جو عشق کیا ہے، جو اپنے حبیب سے محبت کی ہے، تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، اپنا بیٹھے ہوئے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بے شک یہی تو عشق ہے۔ اللہ چاہتا تو اپنا جو اللہ نے فرمایا کہ کہو اے محبوب کہ میں واحد ہوں، میں یکتا ہوں، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ خود بھی تو فرما سکتا تھا نا، تو یہ محبت ہے، آپ فرما دیجئے ہیں جی۔ تو ناظرین یہ تو ایک ہلکی سی مثال ہے، پورا قرآن اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا قلب مصطفیٰ پر، تو یہ پہاڑوں پر بھی نازل ہوا جا سکتا تھا، اللہ پہاڑوں کو یہ طاقت بخش سکتا تھا، لیکن اللہ نے وہ قرآن بھی نازل کیا تو قلب مصطفیٰ پر۔ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ناظرین۔ تو دیکھیے نا کیا محبت ہے، کیا عقیدت ہے، کیا عشق ہے، اور کیا اس کا اظہار ہے، اور پھر کیا محبوب ہیں جو اس محبت کے اندر اپنے آپ کو ڈھال دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہیں ان کا بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کو رخصت کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ کہیں دیکھتے ہیں کربلا کا جب حکم آتا ہے کہ یہ شہید کر دیے جائیں گے تو اس وقت بھی آنکھوں میں صرف آنسو آتے ہیں۔ اگر یہ ہاتھ اٹھ جاتے تو یقیناً وہ کربلا کا مارکہ بھی وجود میں نہ آتا ناظرین۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سی جنگیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی طرف جاتے ہی نہ فتح یاب ہو جاتے، لیکن ناظرین بتانا تھا، عشق کا اظہار بھی کرنا تھا، کیونکہ اللہ جو عشق کرتا ہے تو جس سے عشق کیا جاتا ہے اسے بھی تو اظہار کرنا ہے۔ ہم ناظرین بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، گفتگو بھی جاری رہے گی، نعت بھی سنیں گے، کہیں نہ جائیے گا، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں، نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں۔ نعت خواں عبدالباسط رانا سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ میں گزارش کروں گا بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ بے شک بے شک، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کیا بات، واہ جی واہ۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ بے شک بے شک، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔
واہ واہ واہ، بے شک بے شک. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. بے شک بے شک. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. نام نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آگا گاون سب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے مستقل ان کی چوکھٹ آتا آمین. مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے. وہ امام سب انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے عبدالباسط رانا سہروردی صاحب. اللہ آپ کی آواز میں، سوز میں، جوش میں برکت عطا فرمائے. ناظرین اکرام، یقیناً یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہوا کرتا ہے کہ جب آپ نعت پڑھتے ہیں نا تو آپ اگر مدینہ کا ذکر سنتے ہیں تو مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. جو مدینہ دیکھ آتے ہیں وہ تو گلیوں کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں. جو دیکھ کر اب تک نہیں آئے وہ تصاویر میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے جو دیکھ آئے ہیں انہیں بار بار یہ سعادت نصیب ہو. جو دیکھ کر نہیں آئے اللہ انہیں اسی سال بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، عشق رسول کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کچھ نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے نا کہ صحابہ اکرام کس انداز میں، یہ تو ہم کر رہے ہیں 1400-1500 سال ہونے کو ہیں، تو 1400 سال گزر چکے ہیں. ہم آج عشق کا اظہار کرتے ہیں، جانیں لٹانے کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے ہیں. تو وہ جو دیکھتے تھے حضور کو ان کا کیا انداز ہوتا تھا عشق کا اظہار کرنے کا؟ ماشاءاللہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو طریقہ کار تھا، اگر ہم اس کو سیرت کی روشنی میں دیکھیں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. بے شک. علماء لکھتے ہیں کہ جو حضور کے صحابہ ہیں نا، ایسے صحابہ کسی کو نہیں ملے جو حضور کے صحابہ. بے شک بے شک. اس کی مثال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کی خوشبو کو پہچانتے تھے، اللہ اکبر، ان کی معرفت رکھتے تھے اور حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے حضور کی جانب چل جایا کرتے منزل جہاں حضور موجود ہوتے تھے. مدینے کی گلیوں میں جب وہ ایک خاص قسم کی خوشبو تھی حضور کی جو صحابہ پہچانتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ادب کا یہ عالم تھا. تو حضور کا جو ادب فرماتے تھے، جب مجلس جمتی تھی تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اس طرح تشریف فرما ہوتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ذرا سا ہلے گے تو پرندے. لیکن دو صحابہ جن کے بارے میں آتا تھا کہ جو حضور کے چہرے کی جانب متوجہ ہوتا تھے. ایک دائیں جانب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہروں کو دیکھ کر گفتگو فرماتے تھے. تو یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عشق کی بات کریں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا جان مال تن سب حضور پر قربان کیا اور قربان بھی اتنے شوق سے کیا کرتے تھے. وہ ایک واقعہ جنگ کا موجود ہے، جنگ عسیرہ کا، جیش العسیرہ کا واقعہ جو ہے، اس میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جنگ کا موقع ہے، سامان لائیے جنگ کے لیے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب میں ہر دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق عشق میں بازی لے جایا کرتے تھے، یعنی عشق کے بھی مقابلے ہوا کرتے تھے. مطلب آپ دیکھیں کہ اس کے بھی باقاعدہ لوگ
طلب رکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام زیادہ عشق کہ زیادہ عشق کریں. واہ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ میں آج اپنا گھر کا آدھا سامان لے جاؤں گا تو انشاءاللہ میں بازی لے جاؤں گا سیدنا ابوبکر صدیق سے. لیکن دوسری طرف وہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب وہ لے کر آئے تو پورا ہی سامان لے کر آ گئے. تو سرکار نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اس کا رسول اس کے لیے. تو اب دیکھیں کتنا یعنی کہ ایک انداز دیکھیں. بلکہ حضور علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ آپ ہر صحابہ پر اتنی توجہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو یہ خوش فہمی ہو گئی کہ شاید میں سب سے زیادہ حضور سے محبت، حضور سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام، یہ بھی ایک حضور علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم بہت گہرائی سے مطالعہ کریں نا تو ہمارے رویے، ہمارے جو انداز ہیں، ہمارا جو تعلق کا انداز ہے، چاہے وہ صلہ رحمی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہمارے دوستی و تعلقات کی صورت میں، چاہے وہ کاروباری تعلقات کی، اس کے آداب اتنے حسین و جمیل ہیں. اگر حضور علیہ السلام کے ان سیرت کے نمونوں کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا رویہ کا طریقہ و انداز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو آپ اس حد تک متوجہ ہوتے تھے کہ ایک صحابی کو ایک خوش فہمی ہوگی کہ شاید سب سے زیادہ حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں. یعنی ہر صحابی کو ایک انفرادی توجہ حضور کی ہوا کرتی. تو انہوں نے ایک بندہ پوچھ دیا یا رسول اللہ آپ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب ابوبکر صدیق ہے. پھر انہوں نے سوچا شاید ابوبکر صدیق زیادہ محبوب ہو، دوسرا نمبر میرا ہو. تو آپ نے پھر پوچھا کہ آپ کے ہاں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عمر فاروق ہے. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے کہ نہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے. اور خود حضور علیہ السلام کے جو انداز، جو طریقہ کار تھا، اس لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور پر جان چھڑکتے تھے کیونکہ آپ کے انداز میں اتنی نفاست تھی، اتنی نرمی، اتنی ملاحمت تھی، اتنے خوبصورت تھے. ایک تو حسین و جمیل، اوپر سے ان کا انداز اتنا پیارا تھا کہ صحابہ کرام ان کی زیارت کے لیے مچلتے تھے، بیتاب رہتے تھے، اور مر مٹتے تھے، بیتاب رہتے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں آنے کو مچلتے تھے. یعنی کہ کوئی کام کاج بھی ہوتا تھا، جو معاشی معاملات کے بعد بھی فوراً حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے، خیرات لینے کے لیے آ جایا کرتے. اصحاب صفہ نے تو سب سے زیادہ حضور کی خیرات سمیٹی. وہ اصحاب صفہ کا چبوترا جس میں حضور کے تربیت یافتہ افراد جو تھے، جو صحابہ کرام تھے، بعد میں وہ جا کے گورنرز بنے. انہوں نے دنیا کے نظاموں کو سنبھالا. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین. تو تربیت کا جو ایک مرکز قائم ہوتا ہے. اس سے تو اندازہ ہوا کہ علم کے لیے، تعلیم کے لیے نہ اسباب کی ضرورت ہے، نہ بڑی بڑی